السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ سانحہ مچ کو لے کے 5واں روز ہے اور کوئٹہ میں جہاں شہداء کے ورثاء، شہداء کے لواحقین میتیں سامنے رکھ کے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، وہیں ملک بھر میں اب یہ احتجاج، یہ دھرنوں کا سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی جو کمیونٹی ہے وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہے، دھرنے دے رہی ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے یہ لوگ منتظر ہیں کہ وہ آئیں گے، ان سے وہ بات چیت کریں گے اور اس کے بعد یہ تدفین ہوگی۔ وزیراعظم صاحب تاحال نہیں جا سکے ہیں۔ نظامی صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب آج تشریف لے کر گئے ہیں، وہاں انہوں نے تعزیت بھی کی ہے، وہاں موجود لوگوں کا دکھ بھی بانٹا ہے۔ وزیراعظم پاکستان سے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مشاورت ہو رہی ہے کہ وزیراعظم وہاں جائیں گے اور کچھ تیاری کی جا رہی ہے، جو شہداء کے گھرانے ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کے لیے کچھ پیکج بھی ہوگا، کوئی کمپنسیشن بھی ہوگی مالی طور پہ، اور وزیراعظم صاحب وہاں جائیں گے۔ لیکن نظامی صاحب 5 روز بیت گئے، دکھ بہت بڑا ہے۔ جذباتی بات سے ہٹ کے سیاسی بات کی جائے، اگر مریم نواز اور بلاول بھٹو کا وہاں جانا سیاسی طور پہ یہ ان کے لیے کتنا اہم تھا، اور وزیراعظم کا نہ جانا ان کو کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کل تک تو کوئی، پرسوں تک تو کوئی نہیں تھا کہ وہ جا رہے ہیں جی، لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف چلے جا رہے ہیں، چاہیے تو پرائم منسٹر کو تھا سب سے پہلے جانا، تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو سیاسی تو ہے ہی لیکن انسانی بھی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے سمجھ سے بالکل بالا تر ہے جی، کہ اب وزیر پاکستان، اعظم پاکستان کو پاکستان کے ایک علاقے میں جانے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس کرنا پڑتا ہے۔ یہ کو بھارت جانے کا مسئلہ ہے مذاکرات کے لیے مودی سے؟ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں جی، ایک تو سیکیورٹی وائز جو کہا جا رہا ہے، وہی سوال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ اتنی ابتر ہے کہ وزیر اعظم بغیر سیکورٹی کلیئرنس کے، ویسے سیکورٹی کلیئرنس ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے، جی، قدم رنجہ نہیں فرما سکتے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے، اور یہ فطری ہے یہ بات کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور جب وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی جو لاشیں وہ نہیں دفنائی، 5 روز ہو گئے، 5 روز ہو گئے، تو یہ تو ان اٹ سیلف ایک ہیومن ٹریجڈی ہے۔ نظام صاحب، دوسری بات کیا یہ نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے اس طرح کے واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے؟ پہلی بار وہ حکومت میں آئے ہیں بطور وزیر اعظم، اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے مشاورت کر رہے ہوں کہ ایسے حالات میں، ایسے مواقعوں پہ زمینی حقائق کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ یار وہ 20 سال سے کہتے ہیں کہ میں سیاست کر رہا ہوں، 22 سال چلے، بالکل نہیں، اب 23 ہو گئے، 2021 آ گئے، اور بڑھا دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان، دا بک اسٹاپس ایٹ ہز ٹیبل۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے اپوزیشن نے الزام لگایا مریم نے کہ یہ انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا، اس لیے نہیں جا رہے۔ بھائی یہ کوئی این آر او دینے والی بات ہے اپوزیشن کو، یا اپوزیشن سے مذاکرات کی بات ہے؟ اور آپ کو پتہ نا کہ اب تک 1600 افراد جو ہیں پچھلے 18 سال میں، جی، یہ جو ہزارہ برادری شہید ہو چکے ہیں، ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے، جی، یہاں ٹائم نہیں پڑھنے کا۔ جی، تو سکسیسو حکومت کا قصور ہے، اپنی جگہ پہ میاں خان صاحب کو نہیں بلیم کیا جا سکتا۔ لیکن یہ وقت آ گیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ویسے بھی کافی زیادہ ہو گئے پچھلے چند مہینوں میں، جی، اس کے حوالے سے، اور یہ ہزارہ والے جو واقعات ہیں یہ بھی، کہ اس کے باوجود کہ بلوچستان میں بڑی کاوشیں ہوئی ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کی، معاملہ جوں کا توں ہے، اور یہ وہ ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو، اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ تو نظام صاحب، دیر واز نیشنل ایکشن پلان، اور وہ ایک بہت جامع پلان تھا، ایک بہت بڑا پلان تھا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوا، اور میں نے تو خود بھی گیا ہوں وہاں پہ ہماری جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بڑی وہاں پہ کوشش کی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، یعنی نہ صرف
لا اینڈ آرڈر کی طرح کے اسکول کالج ہسپتال وغیرہ اس میں بھی آرمی نے کافی رول ادا کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ جو کا تو ہے. اب صرف یہ کہہ کہ جی یہ تو سب دشمن کی سازش ہے اپنے فیلئر سے کہ بھئی کوئی انٹیلیجنس تھی یا انٹیلیجنس کو اگنور کیا گیا یا تھی نہیں یہ اور اگر تھی تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں کیا گیا. جی ٹھیک. اچھا نظامی صاحب یہ جو ہزارہ برادری ہے ظاہر ہے متاثرین ہیں ان کا دکھ درد بہت بڑا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی گئے وفاقی وزراء بھی گئے اور وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ آپ کو سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے. بالواسطہ طور پہ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کر رہے تھے. ایسی کیا بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس برادری کے ان لوگوں کے ایسے کیا مطالبات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی حل نہیں کر سکتے وفاقی وزیر بھی حل نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں؟ وہ سیکیورٹی کی گارنٹی ان سے مانگنا چاہتے ہوں گے لیکن اس میں ایک اور افسوسناک پہلو ہے. جی یہ جو حکومتیں جو ہے نا پیوند کاری کے ذریعے بنائی جاتی ہیں. آپ بلوچستان میں جو وفادار ہیں جی ان کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ اور باقی لوگ جو ہیں وہ چنتے ہیں اور ان کو بٹھا دیتے ہیں وہاں. اوپر ایک فساڈ ہے سویلین حکومت کا اور ان کی ایفیکٹونیس اتنی ہے جی کہ وہ ہزارہ برادری کو وہ پرسویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ جی یقین دانی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جی تو کس بات کے وہ پھر عہدیدار ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ نے وہاں جو بات کی انہوں نے کہا کہ میں سارے سیاسی اختلافات بھلا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں آئیں آپ یہاں آئیں اور ان لوگوں کے دکھ درد کو سمجھیں. بلاول بھٹو نے بھی ایسی ہی بات کی. بلاول صاحب نے کہا یہاں پہ ہر چیز مہنگی ہے لیکن خون سستا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کا بھی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکے ہیں. اب یہ جو اس طرح کا جو ماحول نظامی صاحب بن جاتا ہے اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ بھرپور قسم کی مزاحمت کا سیاست کا چل رہا تھا. اب اس میں ایک ایسا سینٹیمنٹ آ جاتا ہے وہاں پہ اپوزیشن جب پہنچے گی بات تو سیاسی بنے گی. یہ کس حد تک نقصان دہ ہوتا ہے حکمراں جماعت کے لیے؟ یہ خاصا نقصان دہ ہے میرے نزدیک. اور عمران خان صاحب نے جو دیر کی ہے ان کو اب اپنی مونچھ نیچے کر کے جانا پڑے گا ان کے مطابق. وہ جو ایگو والا مسئلہ ہے نا بھئی پہلے آپ جا رہے ہیں اپنے طور پہ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں تو اگرچہ وزیر اعظم کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ وہ جاتے وہاں اس سے کو ہو سکتا ہے سمبولک اثر ہی پڑتا اور کوئی اثر نہ پڑتا لیکن ایک نارم تو یہی ہے نا. اچھا پولیٹیکل ٹیکنیکلٹیز کی بات کریں. اب یہ 5 دن ہو گئے ہیں جو وقت بڑھ رہا ہے اس بات کو اس خبر کو مزید آپ کہہ لیں کہ ہائپ مل رہی ہے. یہ مزید عوام زبان زد عام ہو رہی ہے. تو یہاں ٹیکنیکلی بھی اگر پولیٹیکل ٹیکنیکلٹیز کی بات کریں یہاں پی ٹی آئی کچھ تھوڑا کم کھیل گئی ہے. مطلب پراپرلی وہ نہیں جس طرح اگر یہ دوسرے دن ہی چلے جاتے پہلے دن ہی چلے جاتے تو یہاں تک یہ نوبت ہی نہ آتی اور اب تک یہ معاملہ اس طرح پاکستان بھر میں نہ پھیلا ہوتا. نہیں لیکن آپ فردوس عاشق اوان تو پیچھے نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ مریم اپنے بیانات سے ملک دشمن عناصر کو موقع فراہم کر رہی ہیں. تو وہ باقی جو اسپوکس مین ہیں وہ تھوڑے سے آپ بیک فٹ میں ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. تو سیاسی طور پہ تو اس کا سیاسی بھی آئیں گے اس سے زیادہ انسانی پہلو ہے جس کو سوچنا چاہیے. سیاست کو تو بات کی بات ہے. نہیں تو وہ آپ نے اسپوکس مین کی بات کی جو زلفی بخاری صاحب گئے تھے انہوں نے وضاحت بھی دی. انہوں نے کہا کہ جو میں بات کر رہا تھا جی شہداء کے لواحقین سے نہیں کر رہا تھا میں باقی لوگوں سے بات کر رہا تھا. لیکن کیا وہ جو بھی ہوا اب وہ اگین وہ کرٹیسزم گورنمنٹ پہ ہی آیا. تو یہ ٹوسٹ آف لک تھا کہ یہ اس طرح کے ایونٹس پے در پے ہو رہے ہیں. آپ جن لوگوں کو بھیج رہے ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ ایسی باتیں ادا ہو جاتی ہیں. سب سے تو بات پہلے یہ ہے کہ یہ ان کو کیوں چوز کیا گیا وہ آپ کو بات معلوم ہے. جی بالکل ایسے شیخ رشید کی ناکامی کے بعد واضح تھا کہ وزیر اعظم کو خود جانا چاہیے اب انہوں نے کہا تھا. اب یہ زلفی بخاری جو ہیں یہ پرائم منسٹر کے بیلی ہیں پرانے ٹھیک ہے نا. لندن میں رہتے رہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک نیا خون ہو سکتا ہے بہت بریلینٹ ہو
لیکن کم از کم جو سیاسی نارمز ہیں اور کیا بات کہنی چاہیے اور کیا نہیں کہنی چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ان کو کوئی سیاسی تحریک ہی ہونا چاہیے جو ان کو سمجھائے، لیکن یہ اس طرح تو دے آ رہے انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نظامی صاحب نے یہ کہا کہ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کی حکومت آئی، اس وقت آپ کے ہزارہ برادری سے مخاطب ہو کے 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے، حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ہم آپ کو انصاف نہیں دلوا سکے، اور ریاست کا سب سے پہلا فرض ہے اپنے عوام کو انصاف دلائے. یہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو انصاف دلانے کے تقاضے کیا ہیں؟ کیسا انصاف؟ اس کو انصاف دکھانے کے دلانے ایک تو یہ ہے کہ کیفر کردار کو پہنچے، پہلے تو پکڑے جائیں. پکڑے ہی نہیں گئے، ہم کبھی نہیں پکڑے گئے. تو پہلے تو یہی ہے، اس کے بعد کوئی باقی کارروائی آگے ان کو کیفر کردار باقی لوگوں کو عبرت ہو. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نیر بخاری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب. جی بخاری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم نظامی صاحب، عباسی صاحب خود السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخاری صاحب یہ جو آج بلاول صاحب بھی گئے وہاں کوئٹہ، پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے اس واقعے کو؟ وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے تھا وہاں جانے کے علاوہ؟ دیکھیں ایک تو ان سے ادارے تعزیت کے لیے چیئرمین صاحب گئے، اور اس سے قبل ہماری صوبائی تنظیم ہوئی وہاں ان کے ساتھ شریک رہی اور دھرنے میں بھی گئی. یہاں اسلام آباد میں بھی جو کیمپ تھا وہاں پہ میں خود حاضر ہوا ان کے پاس. ایک تو ہزارہ کمیونٹی کو پچھلے 18 سال سے یہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. بنیادی ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کرنا بنیادی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے شہری ہیں، ایک کمیونٹی کو سے ان کی وابستگی ہے، ایک سیکٹ ہے ان کی، لیکن وہ ہمیشہ ٹارگٹ رہے اس ٹارگٹ کلنگ کے بھی اور اس دہشت گردی کا بھی نشانہ بنتے رہے. پہلی بات تو ہے کہ ایک تو ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور دوسری بات ہے کہ یہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن ابھی تک ان کو کبھی انصاف ملا نہیں، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جلا وطنی اختیار کر کے بھی چلے گئے ہیں. ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ بہت سارے لوگ آسٹریلیا شفٹ ہو گئے ہیں. جب لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے تو پھر وہ مجبور ہوں گے ہجرت کرنے پہ بھی. لیکن یہ پاکستانی قوم ہے، پاکستان کے شہری ہیں، ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست ناکام ہے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بیان بازی کی حد تک نہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے تو ریاست تو سازش کو پکڑے، یا اگر سازش ہے تو کوئی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکے، اپنے اداروں کے ذریعے روکے، اپنے آرم فورسز کے ذریعے روکے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے روکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان معصوم لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا اولین ذمہ داری ہے، تاکہ یہ ایسے انسیڈنٹ رپیٹ نہ ہوں، دوبارہ دہرائے نہ جائیں، اور پھر ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے. بخاری صاحب یہ جو اب میں یہ دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا بھرپور حصہ لیا ہے اور بلکہ کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس کے باوجود یہ چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لائن مختلف ہے. مثلا وہ استعفوں کا حق میں نہیں ہے، وہ سینٹ کے الیکشن تو لڑ ہی رہی ہے، اور بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی لائن میں خاصا فرق ہے. نظامی صاحب آپ انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ اہل علم اور دانش بھی ہیں. نظامی صاحب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو بنیادی بات طے کی تھی 20 سپٹمبر کو، وہ بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم ساری پارٹی سگنیٹریز ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے ہمارا موقف تھا کہ جی اپنے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ سے آپ کنسلٹ کر لیں. اگر ریزگنیشن سے الیکٹرل کالج جو ہے وہ نان ایگزسٹنس ہو جاتا ہے اور آپ الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک اور ایشو ہے. لیکن ہمارا جو ایکشن پلان تھا اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن کو روکیں گے یا بائی الیکشن. ہمارا ایک ہی آبجیکٹ تھا اس میں
کہ ہم اس موجودہ نااہل حکومت سے، ناکام حکومت سے عوام کو نجات کیسے دلوائیں، اور اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجی ایوالو کی اور اس کے وہ پیرامیٹرز ہم نے وہاں پہ ڈیفائن کر دیے. لاسٹ آپشن ہمارا جو تھا وہ تھا ریزگنیشنز کا، کہ یہ بھی آپشن بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلسے، ریلیز، لانگ مارچ اور پھر لاسٹ آپشن ہوا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم لاسٹ آپشن پہ پہنچے نہیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسکنسیپشن تھا، یا یہ بات مسکنسٹروڈ تھی، یا اس کو بائی ڈیزائن گورنمنٹ کوارٹرز اس کو سرٹن میڈیا کے لوگوں سے ایکسپلائٹ کرنا چاہتی تھی. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے تھے. ابھی وہ پرائورٹی جو ہم نے فکس کی ہیں اس میں ریزگنیشن ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. سیکنڈلی ہم کیسے اس کو واک اوور دے دیں گورنمنٹ کو، ٹریجری بینچز کو، کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سمپل لیجسلیشن جو ہے، جو سب آرڈینری لیجسلیشن ہے، وہ سمپل میجورٹی سے ہو جاتی ہے. اگر ڈس ایگریمنٹ آ جائے کسی ہاؤس کا تو جوائنٹ سیشن آ جاتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز علیحدہ علیحدہ 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس کریں. تو یہ اگر ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیں، 2/3 میجورٹی دے دیں، یہ 18 امینڈمنٹ کو بھی رول بیک کر لیں، یہ پریزیڈنشل سسٹم بھی لے کے آ جائیں، یہ NFC ایوارڈ کو بھی چینج کر لیں، تو ہم ایسی فیلڈ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ 8ویں ترمیم کو ہمیں اس کو رپیل کرنے میں کتنا عرصہ لگا. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی مان لیا جائے، جو آپ نے سب پارٹیز نے دستخط کیے اس پہ آپ قائم ہیں، اور میڈیا کا اگر کوئی آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ایک سیکشن نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے یہ جو ابہام پیدا ہو گیا اور یہ جو خبریں چلتی رہیں استعفوں سے متعلق اور پیپلز پارٹی کی نیت پہ سبھی شک کرتے رہے، اور اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں، باقی کوئی اس طرح حکومت میں نہیں ہے کسی صوبے میں، نون لیگ ہے آزاد کشمیر میں، لیکن وہ سٹیک جو ہے آپ کا زیادہ ہے. تو یہ جو باہمی مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا PDM کے اندر جو اختلاف رائے چل رہا تھا، یہ کلیئر ہو گیا اب کیا؟ بالکل کلیئر ہے عباسی صاحب. یہ دیکھیں کہ ہم نے جو انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوئی تھی 20 سپٹمبر کو، وہ بڑی واضح ہے، اور اس پہ یہ بھی کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ PDM کی قیادت کا ڈیسیژنز کنسنسس سے ہوں گے، اور ہر جماعت جو PDM کی قیادت ڈیسیژن ود کنسنسس کرے گی اس کی پابند ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سید نیئر حسین بخاری صاحب، آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ مزید ذکر سانحہ مچ کا بھی کریں گے، اور جو امریکہ میں ہوا ہے کیپٹل ہل پہ، یہ بھی ایک اپنے حوالے سے تاریخ ہے، اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم ذکر کر رہے تھے سانحہ مچ کا، اور اس سلسلے میں اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان وہاں جائیں گے. نظامی صاحب یہ تو سب ہو جائے گا، لیکن نیئر بخاری صاحب نے ایک بات کی. اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور اس وقت شہداء کی تعداد بھی زیادہ تھی، 80 سے زائد لوگ تھے. وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ بات سنی، لیکن بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مطلب تحفظ نہیں دے سکے ہم اس کمیونٹی کو. وہ تو ظاہر ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف موجودہ حکومت کی تو کوتاہی نہیں ہے، اس سے پہلے جو حکومت میں نے عرض کیا جی اب یہ تحفظ نہ دینے کا تسلسل، نظامی صاحب اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ کوتاہی تو ہوگی. دیکھیں حل تو یہ اوور آل جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. باقی یہ انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے کہ ان کے اندر انفلٹریٹ کریں، پتہ لگائیں، اس طرح ان لوگوں کو جو جس طریقے سے بھی ٹیکل کرنا ہے ٹیکل کریں. کوئی شارٹ ٹرم حل تو ہے نہیں، کوئی جادو کی چڑی. اور یہ کیونکہ ایک شدید قسم کا تعصب کا نتیجہ ہے. اور دوسرے جو زیادہ تشویشناک چیز ہے کہ اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ ان دعووں کے باوجود کہ جی یہ افغانستان وغیرہ میں اور عام جو تیز نگاہ اور ماہرین ہیں ان کا خیال تھا کہ نہیں یہ پاکستان میں تباہی مچائے گی. تو یہ ایک اور اس کا پہلو ہے کہ ایک طرف تو طالبان ہیں، دوسری طرف داعش ہیں، اور
داعش اور طالبان میں بجائے کہ کوئی رائیولری ہو، رائیولری ہے بھی لیکن کوارڈینیشن بھی ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، جو وہاں کے کوئٹہ کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو اصل حقائق ہیں، اس سے متعلق بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ہیں، بلوچستان حکومت کے صوبائی وزیر بھی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، پہلے بھی بہت سے اہم عہدوں پہ رہے. سردار یار محمد رند صاحب نے نظام صاحب موسٹ امپورٹنٹ پی ٹی آئی بلوچستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب السلام علیکم سردار صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا وعلیکم السلام نظامی صاحب، کیسے ہیں جناب؟ آپ سنائیں. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے آپ؟ اچھا یہ رند صاحب بتائیے، اللہ کا کرم. یہ بتائیے کہ جی صوبائی حکومت کیوں ناکام رہی ان کو ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو کہ اپنے دفنا دیں جو لواحقین ہیں جو ہلاک ہوئے اس میں، اور عمران خان بھی اس کے بعد آ جائیں گے، لیکن انہوں نے تو آپ کی ایک نہیں ماننی کسی کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب دیکھیں، یہ جیسے یہ ہزارہ کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی بہت اس قسم کے اندھوناک واقعات ہو چکے ہیں، سانحات ہو چکے ہیں، اور ہمیں پتہ تھا کہ کیونکہ اس قسم یہ جو مچ علاقہ ہے یہ میرا حلقہ بھی ہے، کانسٹیٹوئنسی ہے، میرا ڈسٹرکٹ ہے، اور میرے ڈسٹرکٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور میرا آبائی حلقہ بھی ہے یہ، اور یہیں سے میں منتخب ہوا ہوں. سر مسئلہ یہ تھا کہ صوبائی حکومت نے کو چاہیے تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور ہم یہ چیزیں سن رہے تھے کہ یہاں پہ داعش ایکٹیو ہو رہی ہے، اور دوسری جو مسلح تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں ایکٹیو ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ ایک سینسٹیو ایریا ہے کہ میرے خیال میں 1972 سے لے کے آج تک یہ ایریا ہمیشہ اس قسم کی سرگرمیوں کا جگہ رہی. اور سب سے بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو قوم پرست جماعتیں تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ جو علیحدگی پسند جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ ان کا یہ گڑھ رہا. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں بروقت انتظامات ایسے کرنے چاہیے تھے کہ یہ واقعہ نہ ہو. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں، ایون امریکہ جب افغانستان میں تھی تو آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ وہ جب اتری تھی تب بھی وہ حملوں کو روک نہیں سکتی تھی. ہاں البتہ جو ہم، کیونکہ ہم خود بھی ایک ٹرائبل انیمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دشمن کو حملے سے روک تو نہیں سکتے، مگر دشمن کو حملے کے بعد ان کو زندہ یا ان کو مردہ آپ نے جانے نہیں دینا ہوتا ہے. ان کو اتنا لاس دیں کہ وہ دوسری دفعہ جب آئیں آپ کی طرف تو بہت سوچ سمجھ کے آئیں. تو مجھے افسوس یہ ہے کہ داعش کے جو لوگ آئے یا جو اس میں واقعے میں ملوث تھے، تو ان لوگوں کو اس طرح آسانی سے یہ واقعہ کر کے جانا نہیں چاہیے تھا. جی آپ نے یہ فرمایا کہ صوبائی حکومت کو ایسا کو پتہ تھا کہ ایسا ہونے والا یا خدشہ کہ ایسا واقعہ ہوگا، لیکن انہوں نے حفاظتی اقدامات نہیں اٹھائے یا مدافعتی کہہ دیں. تو یہ کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے صوبائی حکومت کو تاکہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہ؟ سر دیکھیں، کسی حد تک تو صوبائی حکومت نے وہاں ایف سی تعین کی ہوئی تھی، لیویز تعین کی ہوئی تھی، مگر یہ صرف چند فورسز کے بندوں کو تعین کر سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے. آپ کو وہاں پہ فورسز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ نے تعین کی ہے وہ صحیح مقام ہے. اگر کل اس پہ آپ پہ حملہ ہوگا تو کہاں سے ہوگا، اگر کل وہ حملہ کر کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ واپس کیسے ہوں گے، کس طرح ان کو روکا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں، وہاں کا میں ایم پی اے ہوں، وہاں سے میں آج نہیں 7 دفعہ میں وہاں سے الیکٹ ہو چکا ہوں. اس کے باوجود ابھی تک مجھ سے کسی ایک بندے نے بھی رابطہ تک نہیں کیا ہے. میں خود گیا ہوں، ان سے تعزیت کی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ کوارڈینیشن وہاں سے کیا مراد ہے سردار صاحب؟ وہاں سے مراد صوبائی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، یا آپ ہزارہ برادری کی بات کریں؟ جی ہاں، صوبائی حکومت
میں پورے گورنمنٹ آف بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، ہزارہ برادری نے کیا، اور میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے ان سے تعزیت کی ہے، میں ان کی میتوں پہ گیا ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی، جو پچھلے 30-35 سال میری سیاسی زندگی ہے، ان میں اس جماعت نے، اس برادری نے بہت میری حمایت کی ہے. میں ان کے اس غم میں اور اس افسوس میں، مگر میں یہ صرف نہیں چاہتا کہ ہر واقعے کے بعد صرف ہم افسوس کریں اور مذمتی بیان دے کے ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھے. نہیں، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے، ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے تھی کہ ایسے واقعات نہ ہوتے، صرف یہ مچ میں نہیں، پورے بلوچستان میں. کیونکہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کسی ایک جماعت نے جو پورے ایک دنیا کے اندر اس میں ٹیررزم کے اندر اس کا نام ہے، اور وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، اور آلریڈی یہاں پہ پہلے سے انریسٹ ہے. تو پھر ہم کیا کرتے رہے؟ ہم کیوں ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر وہ ہم دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں خود اس ماحول سے گزر چکا ہوں، کئی مجھ پہ اٹیمپٹ ہوئے ہیں، میرے سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، میں ایک ٹرائبل انیمی سے گزر رہا ہوں. ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہو تو اس کے بعد حملہ آور ایسے بغیر نقصان اٹھائے مت جائیں. مگر ہم نے دیکھا کہ یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی بات کہ میں یہاں کا منتخب نمائندہ ہوں، ابھی تک مجھ سے کسی حکومتی نمائندے نے نہ رابطہ کیا، نہ صوبے نے، نہ مرکز نے. اچھا، آپ کی وزیراعظم عمران خان سے بھی کوئی اس سے متعلق کسی قسم کی بات نہیں ہوئی ہے؟ حالانکہ آپ ان کے معاون خصوصی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور وزیراعظم کیوں نہیں جا رہے؟ کیا امر مانے ہیں؟ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو فوراً چلا جانا چاہیے تھا، مگر ہمیں آج تک، ابھی تک ہمیں نہ ہم سے رابطہ ہوا ہے، نہ ہم سے صلاح ہوئی ہے، نہ مشورہ ہوا ہے، اور نہ ہماری اس وقت تک کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ. اور جو لوگ آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ بلوچستان پورے پاکستان کی، یہاں کے لوگوں کی نیچر، یہاں کا ماحول، یہاں کا ایک ٹرائبل سسٹم، وہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پرائم منسٹر اپنا ایک منسٹر بنا دے یا کسی کو ایڈوائزر بنا دے تو وہ کوئی بلوچستان میں بہت زیادہ معتبر اور یا معتبر شخصیت بن جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ ہم ان کی پارٹی میں تھے، ہم ان کی جماعت میں تھے، اور یہ میرا حلقہ انتخاب تھا. مجھ سے رابطہ کرتے، مجھ سے بات کرتے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ جتنے بھی. جی سر. جی آپ معاون خصوصی ہیں، آپ پرائم منسٹر کی کابینہ کا حصہ ہیں، آپ صوبائی وزیر ہیں، آپ کا حلقہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کو کیا مس کمیونیکیشن کہیں یا پھر کچھ اور اس کو نام دیا؟ ٹائم نہیں ان کے پاس. جی سر. میں معذرت چاہتا ہوں، جو بھی میں نام کی بات نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو کیا نام دیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر مجھے ضرور افسوس ہے کہ میرے حلقے کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور جو ان کے نمائندے وہاں سے آئے انہوں نے بھی زحمت یہاں نہیں کی. میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ ضرور شکایت تھی کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں اہمیت نہیں ملتی، ہم سے پوچھا نہیں جاتا، بلوچستان کے بارے میں ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی. مگر افسوس تو ہمیں یہ ہے کہ اب اس واقعے پہ بھی جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے نمائندے بھیجے، انہوں نے ہم سے زحمت کرنے کی یا رابطہ کرنے کی یا ان مسائل پہ بات کرنے کی زحمت گوارا نہیں. سردار صاحب، یہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، ایک تو یہ جو اصل میں یہ ہزارہ برادری سے کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو تحت کیا جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ کا اتنا تجربہ ہے اور آپ کا حلقہ بھی ہے، کہ کیا کیا اقدامات حکومت کو یا ہمیں کرنے چاہیے جس سے وہاں پہ امن ہو؟ کیونکہ حالیہ چند مہینوں میں یا سال کہہ لیں، وہاں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے، یہ ایک مسئلہ صرف میرے حلقے کا نہیں ہے یا صرف ہزارہ برادری کا نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور پورا ملک، ہمیں کتنے دہائیوں سے ہم جو ہے 82 کے بعد سے لے کے ابھی تک ہمارے لوگ، ہمارے علاقے، ہماری سرزمین، ہماری دھرتی، یہ پاکستان کا یہ حصہ ابھی تک سفر کر رہا ہے. ہم نے اس افغانستان وار کی وجہ سے بہت سفر کیے، ہم نے بہت نقصانات اٹھائے، ہم نے مالی طور پہ، ہم نے جانی طور پہ، کیونکہ کلاشنکوف، یہ ویپنز، یہ چیزیں سب افغان وار کے بعد انٹروڈیوس ہوئی، اور جس کا ہمارے لوگوں کو، ہمارے قبائلیوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری اولادیں انہی ویپنز کے نشانہ بنی.
اب بات یہ ہے کہ صرف اس میں ایک پاکستان یہ کچھی ضلع نہیں ہے, اس ملک کے اندر اسٹریٹجی بنانی ہوگی, کیونکہ اب یہ آپ دیکھ لیں یہ پہلا واقعہ اس ہمارے علاقے میں ہوا ہے جس کو داعش نے کلیم کیا ہے. اٹ مینس کہ وہ یہاں پہ آ چکی ہے. اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسرجنٹس ہیں وہ قوتیں, وہ طاقتیں جن کے پیچھے انڈیا ہے, اور وہ قوتیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ سرگرم عمل ہے. ابھی ہرنائی والا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی یہاں سے کوئی بہت دور نہیں ہے. اگر ایریل ڈسٹینس دیکھا جائے تو 100, 150, 200 کلومیٹر بھی بڑی مشکل سے ہوگا. یہ دیکھیں اس ایریا میں سارا کچھ یہ تو ہو رہا ہے, مگر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, ہمیں وہاں کے لوکل لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا, وہاں کے قبائل کو اعتماد میں لینا ہوگا, وہاں کے منتخب نمائندوں کو لینا ہوگا, وہاں پہ جو اپوزیشن کے ہمارے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور پورے بلوچستان کو اعتماد میں لے کے پھر ہم نے ان سارے پاکستان مخالف لوگوں کی, جن کو ہم کہتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور سارا کچھ, آپ کا کیا خیال ہے یہ واقعہ کسی بیرونی مداخلت یا ان کی حمایت یا ان کی مدد کے بغیر ہوا ہے؟ میں نہیں مانتا اس کو, مگر یہ ابھی شروعات ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں اور انسرجنسی بڑھے گی, بڑھنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر آج بھی ہم سردار صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بیوروکریٹک طریقے سے جی ایک بریک لیتے ہیں سردار صاحب, بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا معاون خصوصی سے رابطہ نہیں, وزیر اعلیٰ کا صوبائی وزیر سے رابطہ نہیں, یہ کیا طرز حکمرانی ہے؟ یہ کوئی اتنی عجوبے کی بات نہیں ہے نظامی صاحب, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, یہ اچنبے کی بات تو ہے. آپ یہاں تو منسٹر جو ہے ان کی کئی وہاں ملاقات نہیں ہوتی اس دور میں. نہیں, پہلے میاں صاحب تو سال نہیں ملتے تھے اپنے وزیروں کو. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ تو کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ سانحہ بہت بڑا ہوا ہے. نظام صاحب بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سردار یار محمد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. نظامی صاحب, ہوم منسٹری جو ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ظاہر ہے, لیکن یہ سوال ہے کہ بلوچستان حکومت اپنے تئیں کتنا انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان پروٹیسٹرز کو؟ جی رند صاحب, یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے میجرز لینے ہیں, مشاورتی عمل کو بھی بڑھانا ہے. لیکن بتائیے کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ کس حد تک افیکٹو ثابت ہو رہی ہے بلوچستان میں؟ ذرا وزیر اعلیٰ تو شاید دبئی میں تھے واقعہ, جی دبئی میں تھے, جام کمال, اور وزیر داخلہ بھی بالکل غائب ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے وہ. نظامی صاحب دیکھیں, یہ مسئلہ واقعی جام صاحب کی حکومت ہے, BNP کی ہے, ہم اس کے الائز ہیں. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور یہاں کے چیف منسٹر کو دیکھنا چاہیے, اور پھر آپ لوگوں کو خود تجزیہ کرنا چاہیے کہ کس حد تک صوبائی حکومت یہاں پہ افیکٹو ہے اور کس حد تک ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کم سے کم ہوں. کیونکہ پچھلے چند دنوں سے, چند مہینوں سے ہم نے دوبارہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان دشمن مخالف قوتیں ہیں یا ایسی قوتیں ہیں جو اس ملک کے ہمارے جو نیبرز ہیں, جو ہمارے ازلی, ہمارے جب سے اس ملک کا وجود آیا وہ دشمن ہیں اور ہمارے نیبرز ہیں, وہ جان بوجھ کے ابھی اتنے بڑے جلدی کچھ عرصہ تو خاموشی ہو گئی. اس کے بعد پورے بلوچستان میں دیکھ لیں, خاص طور پر مکران کو دیکھ لیں, اور پھر ہمارے ان ایریا کو دیکھ لیں, اور پھر ہمارے یوب ڈویژن کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کتنے بڑے سانحے ہوئے, ہمارے کتنے بڑے جوان شہید ہوئے, ہمارے لوگوں نے, ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تھوڑے دنوں کے اندر. ہاں, اب یہ ہے کہ فوج کا کام کیا ہوتا ہے, لڑنا ہوتا ہے, ڈیفینڈ کرنا آپ کو ہوتا ہے, مگر اس کو مورل سپورٹ دینا, ان کو پبلک کی سپورٹ دینا, حکومت کی سپورٹ دینا, یہ کام ہوتا ہے سویلین گورنمنٹ کا, کہ وہ ان کے لیے اس طرح کی آسانیاں پیدا کریں اور ان انسرجنٹس کو اپنے علاقوں میں گھسنے نہ دیں, ان کو موقع نہ دیں, اور ان کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچنے میں
ان کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچنے نہ دیں. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ایجنسیاں بہت ساری قربانیاں دینے کے باوجود ہمارے لوکل فورسز جو ہیں, پولیس ہے, لیویز ہے, انہوں نے بھی بہت قربانی دی ہے. مگر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان میں بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, اور جس میں عوام کے بھی لاسز ہو رہے ہیں, جانی لاسز ہو رہے ہیں, اور ہماری ایجنسیز بھی کافی اس قسم کے لاسز لے رہی ہیں. وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ بھی ہماری اولادیں ہیں, وہ ہمارے لیے ہم سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں, ہمارے سامنے وہ ڈھال بن کے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. مگر ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسے مواقع بلوچستان میں پیدا نہ ہو, سیاسی طور پہ بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی اور حفاظتی لحاظ سے بھی, کہ ہم اپنے دشمن کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس قسم کی کارروائیاں کریں. ٹھیک ہے سردار صاحب, یہ تو وہ چیلنجز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. اگین سوال وہی ہے, آپ نے جام کمال صاحب کی بات بھی کی اور ان کے طرز حکمرانی کی بات بھی کی. ابھی لاگو صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مطالبات ہم نے مان لیے ہیں اور جلد یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن یہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پا رہی اتنے بڑے معاملے پہ, یہ طرز حکمرانی جام کمال صاحب کا کب تک چلے گا؟ اور پاکستان کی سیاست کو ہم جب دیکھتے ہیں تو جب بھی ہلچل ہوتی ہے کوئی بڑی سیاسی تو وہ بلوچستان سے ہی ہوتی ہے. تو کیا جام کمال صاحب اپنے 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, اب وہ تو اس کا جواب خود جام صاحب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے, مگر میں یہ ضرور پرائم منسٹر پاکستان کو کہوں گا کہ ہم ان کے اتحادی جماعتیں ہیں, ہم ان کے الائز ہیں اور بہت بڑے الائز ہیں, اور اس قسم کی پالیسیز میں بھی اگر ہم کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو کیا صرف یہاں اسمبلیوں میں آنے کے لیے آئے یا وزارتیں کرنے کے لیے آئے؟ نہیں, ہم یہاں اپنے لوگوں کے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے آئے, اور ہم اپنے ایشوز جو ہیں اس صوبے کے ان کو حل کرنے کے لیے آئے. یہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ آیا اس وقت جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا ہے تو ان کو اس پہ غور کرنا ضرور چاہیے. آپ کی اپنی کیا رائے, سب رائے ہے کہ اس حکومت نے کچھ ایسے کوئی کارنامے کیے ہیں کہ اس کو بھی رہنا چاہیے؟ سر اس کے بارے میں تو اس کا حصہ ہوں, اس لیے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا, مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جام صاحب کو اس سسٹم کو, اس نظام کو اور اپنے جماعت کو اور اپنے اتحادیوں کو, اور اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. حکمران جماعت تو وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے کو لے کے نہیں چلتی, وہ کوشش کرتی ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوتی, آپ کو کبھی وہ کام کرنے نہیں دیتی, مگر آپ نے وہاں سے مواقع نکالنے ہوتے ہیں. اپوزیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی عوام کے مفاد میں آپ کے ساتھ ہو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جام صاحب ہم سے مشاورت کرتے, ہمیں اعتماد میں لیتے یا ہمیں لے کے چلتے تو شاید کچھ نہ کچھ ہم ان کو بہتر مشورے دے سکتے تھے. ٹھیک, بہت شکریہ سردار یار محمد رند صاحب, آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, وزیر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے. نظامی صاحب, کل پوری دنیا کے لیے ایک بڑی اچنبے کی بات تھی, کیپٹل ہل پہ جو ہوا ایسے لگ رہا تھا کہ کس تیسرے ملک, میں اسپیسیفکلی پاکستان تو نہیں کہوں گا, لیکن کو ترقی پذیر ممالک یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی سیاست جس طرح کی ہوتی ہے مار داڑ کی, یہ کیا ہوا؟ کبھی پہلے سابق امریکی صدر نے ٹھیک کہا نا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ امریکہ کی مہذب جمہوری حکومت نہیں بلکہ کو بنانا ریپبلک ہے. جارج ڈبلیو بش نے کہا. ہاں, تو واقعی یہ, لیکن وہاں دیکھیں کہ بہت سارے ریپبلکن جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بائیڈن کو جو ریووک کروانے کی کوشش کریں گے وہ جب ووٹ ہوگا کانگریس میں, انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اس کے بعد. اعتراض کے خلاف انہوں نے جواب دیا, اور ایک جنرل ریولیون تھی جو ہوئی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, اور واقعی یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ کوئی ہمارے والا معاملہ ہے. ہمارے سے مراد ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور امریکہ وہاں جا کے آبزرور دیکھتا ہے, اور اپنا یہ حال ہے کہ ٹرمپ نے تو آخری حدیں جو ہیں وہ چھو گئے اقتدار سے چمٹے رہنے کی. پہلی بار نظامی صاحب سنا ہے کسی بھی یو ایس پولیٹیکل فگر سے یا کسی بڑے سیاسی قد کاٹ کے بندے سے یا ایون صحافیوں سے بھی کہ جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے. جو بائیڈن صاحب نے کہا یہ امریکی جمہوریت پہ حملہ ہے. ویسے ہمارے یہاں تو ہم روز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو ایک اور ہی سلسلہ ہے. درست کہا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا
کہ امریکی جمہوریت جو ہے جی اس میں اتنی ریزیلینس ہے، یعنی اس میں اتنا دمخم ہے کہ ٹرمپ نے جتنا بھی گاند ڈالا، جھوٹ، افطرا، دھاندلی، کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ تقریباً 50% وہ ووٹ بھی لے گیا۔ اس اپروچ کے بھی حامی اتنے ہی ہیں جتنے جو بائیڈن کے۔ امریکی قوم ڈیوائیڈڈ ہے، جی لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کی تمام ریشہ دوانیاں اور کاروائیاں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہاں ایک وہ موجود تھی، ایک انٹیگریٹی جی کہ جمہوریت کا بلیف کہ بالآخر جو انصاف ہے وہ اور بائیڈن سرخ رو ہے۔ ہمارے یہاں فرق یہ ہے، جو تھرڈ ورلڈ سے آپ کمپیریزن کریں، یہاں جب اس قسم کی چیز کی جاتی تو اس کو پھر توڑ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا کل کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو دیکھیں اور امریکہ کا سپر پاور والا پہلو ہم ایک دیکھیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے واقعات تب ہوتے ہیں، اضطراب تب آتا ہے جب آپ کا سنگھاسن ڈولنے لگتا ہے، کہیں اس دہائی میں یہ جو سٹارٹ ہوئی ہے 5-7 دن پہلے، کہیں ورلڈ آرڈر چینج تو نہیں ہونے جا رہا؟ نہیں، یہ تو ایک آپ نے ایک بہت وسیع تر سوال کر دیا نا۔ جی ورلڈ آرڈر کے مراد ہے کہ یقیناً اس میں وہ دو کئی پہلو ہیں، وہ خالی یہ امریکہ کی صورتحال نہیں، کووڈ-19 ہے، جی اور بڑے پہلو ہیں، ٹائم کم ہے۔ بنیادی طور پہ چائنا جو ہے ان کی اکانومی آگے نکل جائے گی ابھی چند سالوں میں، تو اس کے بعد امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کا معاملہ ہے وہ ڈواڈول ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یس، اور چائنا جو ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شارٹلی کووڈ کو لے کے جو ایک کانسپریسی تھی بایو وار کی، اس میں کوئی صداقت بھی لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اٹس نیچرل ڈیزیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بایو وار والا ایلیمنٹ نیچرل کہہ دیں یا مس ہینڈلنگ کہہ رہے ہیں، جو کہ اس کا نام لے دیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ہو گیا، شکریہ آپ کا، ہم سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔